أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کلام پاک کے بعد نبی کے خلق عظیم ترنے، نبی کے خلق عظیم ترنے، سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا. دلوں سے نقشے توئی مٹا کر، دلوں سے نقشے توئی مٹا کر، بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا، بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا. جو بھول بھٹکے ہوئے مسافر ہیں ان کو رستہ دکھا کے چھوڑا، ہے ان کو رستہ دکھا کے چھوڑا. وہ لوگ جن میں درندہ پن تھا، وہ لوگ جن میں درندہ پن تھا، ہے ان کو رستہ دکھا کے چھوڑا، انہیں کو رستہ دکھا کے چھوڑا. بہت ہی ادب احترام کے ساتھ ہم اپنے مہمان مکرم سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کچھ اپنی قیمتی باتوں سے مالا مال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ تمام کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اور یہاں موجود اساتذہ، ٹیچرز اور پیارے بچوں، میں آج آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اور آج کا میرا موضوع ہوگا مختصر روشنی، بہرحال مکمل تو نہیں، مختصر روشنی، کہ اسلام اور سائنس، جدید ٹیکنالوجیز جو ہوتی ہیں، اسلام اور ماڈرن سائنس، اور اسی طرح جو مسلم جو سائنسداں تھے ان کی کچھ جو ہے دنیا کو انہوں نے کیا دیا. چند باتیں آج میں آپ کے سامنے جو اس مختصر سے وقت میں اثر سے پہلے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن سائنس کے بارے میں کیا بولتا ہے، اسلام نے سائنس کے بارے میں کیا کہا، قرآن میں کتنی سائنسی باتیں آتی ہیں. اور بہت مختصر انشاءاللہ میں نے 5 سے 6 صرف شعبے چنے ہیں جو آپ کی عمر کے لحاظ سے 10 سے 20 سال کی عمر کی جو طلباء ہے، اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ، اس لحاظ سے میں نے ایسے 5 سے 6 چیزیں چنی ہیں قرآن سے سائنس کی جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں تاکہ اس کو آپ بہت اچھے سے سمجھ لیں.
ٹھیک. اور کچھ مسلم سائنسدانوں کا تذکرہ کروں گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے اسلاف جو ہمارے آباء و اجداد تھے، جو پچھلے لوگ گزرے ہیں نیکوکار، وہ نہ صرف جو ہے دینی علوم میں مہارت رکھتے تھے، دینی علم انہیں ہوتا تھا، وہیں وہ دنیاوی علوم میں جو ہے جس کو عصری تعلیم کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے مہارت رکھتے تھے. سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے ایک آیت تلاوت کی جو کہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 114 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور دعا سکھلائی اور کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی آپ دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر سارے قرآن کا مطالعہ کرے تو جو ایک چیز مانگنے کا خود نبی کو حکم دیا اور دعا سکھلائی وہ چیز یہی ہے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یاد رکھیے، چاہے دنیا میں ایجادات ہوتی ہے، دنیا میں حکمرانی ہوتی ہے، دنیا میں روپیہ اور پیسہ چلتا ہے، دنیا میں تمام چیزیں ترقی ہوتی ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہے یاد رکھیے ان تمام کا تعلق علم سے ہے. اگر علم ہے تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہے، اگر علم نہ ہو تو آپ دیکھیے اگر علم نہیں ہے کسی قوم میں تو جہالت میں رہتی ہے، غربت میں رہتی ہے، پریشانی میں رہتی ہے، پستی میں رہتی ہے. جس کے پاس بھی علم ہو، یہ ایک الگ بات ہے، دین اور دنیا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن جس کے پاس بھی علم ہو وہ جو ہے قوم ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ ہوتی ہے، وہ حکمراں بھی ہوتی ہے عام طور سے، اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہوتی ہے. تو گویا اللہ رب العزت نے ایک عام زبان میں انگلش کی ایک کہاوت ہے نٹ شیل، مطلب ایک چھوٹے سے جملے کے اندر ایسی زبردست بات ہم مسلمانوں کو بتا دی کہ اگر علم تم حاصل کر لیتے ہو تو دنیا میں بھی سرخرو رہو گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہو گے. آج امریکہ اور یوروپ، یہ ملکوں کا نام بار بار سنتے ہیں، امریکہ نے یہ کیا، یوروپ میں ایسا ہوتا ہے. امریکہ اور یوروپ کو کیوں ہم لوگ یاد کرتے ہیں یا کیوں انسانیت یہ دنیا یاد کرتی ہے؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ دنیا کو کچھ دے رہے ہیں علم کی شکل میں، ہے نا، تو لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. لہٰذا پیسہ ان کا اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا وہ اپنی حکمرانی بھی چلاتے ہیں، وہ جب چاہے جس ملک میں چاہے کبھی فساد بھی برپا کر دیتے اور کبھی امن و امان بھی لا سکتے ہیں نا. تو گویا علم بنیاد ہے ان تمام چیزوں کی. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ دعا سکھلا کر ہمیں بتا دیا کہ اگر علم کسی قوم کے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیا میں تو سرخرو ہوں گی، اور اگر علم ایسا ہو جو آخرت کا بھی انسان کے پاس ہو تو وہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گی. مطلب کہنے کا یہ ہے علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دنیاوی علم بھی انسان کو ہو تو فائدہ مند ہی ثابت ہوتا ہے. دنیا کے ساتھ دینی علم ہو تو سبحان اللہ وہ سونے پہ سہاگا، وہ دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے. لیکن علم تو علم ہے، اس کے فائدے ہیں، چاہے ایک انسان غیر مسلم ہو وہ علم حاصل کر رہا ہے، وہ دنیا میں کچھ کارنامے انجام دے رہا ہے، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا، ہے نا. آخرت میں وہ ناکام ہے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا. لیکن ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہمیں آخرت کا علم ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں کتاب قرآن، آپ کی احادیث ہم تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے آخرت کا بھی علم دیا گیا ہے. لہٰذا اگر ہم آخرت کا علم اپنے پاس رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم دنیاوی علوم میں بھی ہمیں آگے ہونے کی بہت سخت جو ہے ضرورت ہے، یاد رکھیے. اور ایک غلط فہمی یہ ہے کہ دین اور دنیا میں ہم نے کیا کر دیا، ایک فرق کر دیا، دین اور دنیا کا فرق، جس کی وجہ سے آج جو پستی میں مسلمان جا پڑے ہیں دینی علوم کے معاملے میں بھی اور دنیاوی علوم کے معاملے میں. یاد رکھیں جس کو ہم دینی تعلیم اور عصری تعلیم کہتے ہیں، دونوں کا کیا حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ایسے کئی لوگ ہیں جن کی زندگیاں ختم ہو رہی ہے، اگر ان سے پوچھ لیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تو انہیں نہیں معلوم، آپ کے والدین کا نام کیا تھا نہیں معلوم، بہت بالکل عام بات ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے بتانے لگے وہ حج کے لیے گئے، حج میں دو عورتیں ان کے آگے، کافی بوڑھی عورتیں تھیں، آگے چل رہی تھی. ایک عورت نے دوسری عورت سے سوال کیا کہ یہ کالے ڈبے کے اندر کیا ہے، کعبے کے اندر ایک ڈبے نما جو شکل دکھ رہی ہے چیز کی، اس کے اندر کیا ہے؟ تو دوسری عورت کہنے لگی تجھے نہیں پتا کیا ہے اس میں؟ تو کہا نہیں. تو کہا اس میں اللہ جانی کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی خبر ہے اس میں، اس لیے تو ہم یہ لوگ آتے ہیں اور حج کرتے ہیں ہر سال. حج کو پہنچ گئے لوگ، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ کعبہ کیا ہے، وہ کس چیز کا طواف کر رہے ہیں. یہ دین علم کا حال ہے. دنیاوی علم کا کیا حال ہے؟ بہرحال میں آپ کو سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ اگر جانتے ہوں گے، حکومت نے ایک رپورٹ بنائی تھی مسلمانوں کے ہندوستان میں کیا حالات ہے تعلیمی، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے. اس میں بتایا گیا کہ مسلمان 0.04% بھی علم حاصل نہیں کرتے ہیں، مطلب دلتوں سے بھی ان کا مقام نیچے ہے. اب اندازہ لگائیے مسلمان جیسی قوم جن کا تعلق یہ ہے کہ جن کے نبی کو پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے پیدا کیا، اور جس کے نبی کو اللہ نے خود یہ دعا سکھائی وقل رب زدنی علما، وہ قوم اگر اس طرح سے پیچھے رہیں گی تو کیسے چلے گا؟ تو ایسا کیوں ہوا کہ ہم دنیاوی تعلیم میں پیچھے ہو گئے، دینی تعلیم میں پیچھے ہو گئے؟ ہم نے دین اور دنیا کا فرق کیا، سب سے پہلی مسٹیک اور غلطی ہم سے یہاں ہوئی. یہ دین اور دنیا، اور دین اور دنیا کے فرق سے کیا نتیجہ ہو معلوم آپ کو؟ جب میں اپنی تجارت پر ہوں، معاف کرنا پہلے ہم دین کی مثال دیں، جب میں مسجد میں ہوں تو مجھ سے اچھا مسلمان کوئی نہیں، آپ لوگ بھی دیکھیں تو رشک کریں گے ماشاءاللہ کیا مسلمان ہے. اور جب میں تجارت کے لیے بیٹھ گیا ہوں تو مجھ سے برا کوئی انسان نہیں ہے.
کوئی پوچھیں گے آپ ماشاءاللہ مسجد میں تو یہ حال ہے آپ کا کہ آپ سے اچھا کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، تجارت میں کیوں؟ وہ کہیں گا وہ میرا دین ہے اور یہ میری دنیا ہے، وہاں میں دیندار ہوں، ایک مسلمان ہوں، یہاں میں من چاہا جو چاہے کروں گا۔ دین اور دنیا کا ہم نے فرق کر لیا، جبکہ اسلام نے کس چیز کا فرق کیا آپ کو پتہ ہے؟ دنیا اور آخرت کا فرق ہے، دین اور دنیا کا فرق نہیں ہے اسلام میں، اس لیے کہ دنیا تو وہ جگہ ہے جہاں رہ کر ہم جو ہے آخرت کی کھیتی کرتے ہیں نا، تو دین اور دنیا کا فرق نہیں، دنیا اور آخرت کا فرق اسلام نے دیا ہے، ہم نے دین اور دنیا میں فرق کیا، لہٰذا پھر علوم کو بھی تقسیم کر دیا گیا، دینی علوم اور عصری علوم، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلا کہ سارا ہی علم مسلمانوں سے نظر آتا ہے کہ دور جا رہا ہے۔ آج دینی جہالت کا کیا معاملہ ہے آپ لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں، شہروں میں تو بھی کچھ معلومات ہوتی ہے، گاؤں دیہات میں دینی علم کا کیا معاملہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسی زندگیاں گزارتے ہیں جیسے کہ وہ غیر مسلم ہیں۔ اسی طرح دنیاوی علم کا کیا معاملہ ہے وہ تو پوچھے ہی مت، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم پیچھے رہ گئے اور جو ہے دینی علم میں بھی ہم پیچھے رہ گئے۔ اب آئیے قرآن اور سائنس کی جب ہم بات کریں تو یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے جو انسانوں کو بتاتی ہے کہ اپنے رب تک کیسے پہنچا جائے اور جنت کیسے حاصل کی جائے، جہنم سے کیسے نجات پایا جائے۔ کچھ لوگوں نے ایمان لائے تو ان کے ساتھ کیا ہوا اور کچھ نے ایمان نہیں لائے تو ان کے ساتھ کیا ہوا اور ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ باتیں بتاتی ہے۔ لیکن قرآن میں جہاں 6000 سے زائد آیتیں، وہاں 1000 سے زیادہ ایسی بھی آیتیں جو سائنس پر بات کرتی ہیں، لیکن یہ آیتیں سائنس کی نہیں ہیں، یا تو عقیدے کی آیتیں ہیں کہ اللہ کافروں کو کیسے جہنم میں جلائیں گا، ان کو کیسی تکلیفیں ہوں گی، تو وہاں کچھ باتیں سائنس کی آ رہی ہے کہ جلدیں ان کی بدلی جائیں گی، ٹھیک۔ کہیں آ رہا ہے کافروں کی مثال ایسی جیسا کہ وہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرے میں ہے، تو کوئی آیت ہے کافروں کی مثال، لیکن یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے نا۔ تو آیت یا تو عقیدے سے متعلق ہے یا تو واقعات سنا رہی ہے کہ جیسا کہ چونٹیوں کے ایک وادی میں جو ہے سلیمان علیہ السلام داخل ہوئے اور چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں چلو جلدی جلدی اندر جو ہے چلے جاؤ ورنہ سلیمان کا لاؤ لشکر آ رہا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلیں گا، ہمیں رونتے ہوئے چلے جائیں گے، ہے نا۔ تو گویا یا تو کوئی واقعہ سنا جا رہا ہے یا تو کوئی عقیدے کی بات ہو رہی ہے اور اس میں کچھ سائنسی حقائق اللہ بیان کر رہا ہے، یا کہیں کہہ رہا ہے کہ اپنی پیدائش پہ غور کرو، تم پہلے مردہ تھے، ہے نا، ہماری حقیقت دیکھے، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، پھر ہم ماریں گے۔ تو یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی معلوم آپ کو کہ جب انسان پہلی بار پیدا ہوا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے کیا ناممکن ہے کہ دوسری بار یہ پیدا کرے۔ یہ ان قوموں کو جواب ہے جو کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے والے نہیں، ہم ختم ہو گیا، مر گئے تو سیدھا سب کے سب جو ہے جنت میں چلے جا رہے، سورگ واسی ہو جا رہے۔ اسلام کہتا نہیں، سورگ اور نرک، جنت اور جہنم دونوں ہوتے ہیں، فیصلہ ہوتا ہے، گھڑی اور تمام چیزیں، ہے نا۔ تو یا تو یہ آیت عقیدے سے متعلق ہے یا تو کوئی واقعہ سنا رہی ہے، تو گویا قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں جو باتیں بیان کی گئی عقیدے کی اور کچھ واقعات، ان میں بہت ساری سائنس کی باتیں ملتی ہے، یاد رکھیے۔ تو گویا ہمارا دین کتنا ایڈوانس ریلیجن ہے، کتنا جو ہے فارورڈ دین ہے کہ جس نے نہ صرف ہمیں جو ہے آخرت کا سبق سکھایا بلکہ دنیا میں بھی ہمیں ابھارا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین تبع تابعین سلف صالحین نے اقرأ بسم ربک الذی خلق ایسا عمل کیا کہ ہر علوم کو پی گئے، پڑھ لیا، رب کا نام لیا، ہر علوم پی گئے، پڑھ لیا، اس کے اندر مہارت حاصل کر لی، بلکہ خود کئی نئی علوم کو وجود جنم دیا ان لوگوں نے، جس سے انسانیت آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میں آگے جب بات کروں گا کچھ مثالیں دیتے جاؤں گا۔ اسلام نے ہمیں سائنس کی طرف بار بار ابھارا ہے، یاد رکھیے۔ اسلام دنیا کا یہ واحد دین ہے، آپ غور سے سنیے، واحد دین ہے، واحد مذہب ہے جس نے سائنس کی طرف ابھارا ہے۔ باقی سارے ادیان کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ اگر مذہب پہ چلنا ہے تو سائنس کو چھوڑ دو، بھول جاؤ، اس لیے کہ مذہب اور سائنس کا کوئی ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا واحد دین ہے جو کہتا ہے غور کرو، فکر کرو۔ جیسا ایک مثال کے طور پر ایک آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اٹھتے تو تہجد کی نماز سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کو تلاوت کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 سے چالو ہوتی ہے، اللہ کے رسول جو تلاوت کرتے ہیں اس میں پہلی آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اس چیز کو یقین جان لو، بے شک، ٹھیک، ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ابھارا جا رہا ہے، غور کرو زمین و آسمان میں تمہارے لیے علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ اور یہ بات دیکھی گئی، تحقیق ہے کہ جن لوگوں نے زمین و آسمان پہ غور کیا اگر غیر مسلم بھی ہو تو اسلام کی طرف آئے ہیں، کہا نہیں کوئی بنانے والا ہے، یہ خود سے نہیں بن سکتی۔ تو اسلام ایک واحد دین ہے جو یہ کہتا ہے غور و فکر کرو، تدبر کرو، علم حاصل کرو، تفکر کرو، فکر کرو، ہے نا، فکر کرنا زمین و آسمان میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کیا تھی؟ خدمت خلق اور فکر،
آپ چلے جاتے تھے ایک غار کے اندر، آپ واقعہ سنتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، کئی کئی دن آپ وہاں رہا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ غور و فکر کرتے تھے. تو اللہ رب العزت دعوت دیتا ہے، اسلام دعوت دیتا ہے، قرآن دعوت دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دعوت دیتی ہے. غور و فکر کرو، سوچو، تو تم جو ہے رب کے قریب آؤ گے. اب علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں جس کو ہم ایک عام طور سے بانٹ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے شرعی علم اور دوسرا ہوتا ہے کونینی علم. شرعی علم مطلب ہمارے دین کا جو علم ہے، کونینی مطلب یونیورسل نالج، دنیا کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا علم. یہ اور دونوں ہی علم یاد رکھیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہمیں سے حاصل کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس کو عصری علم ہم کہتے ہیں وہ علم اپنی زندگی میں بچوں کو دلوایا. جیسے کہ جنگ بدر کا واقعہ آتا ہے اور یہ مجموعہ زوائد للحیثمی نے اس واقعے کو روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد فدیہ لیا. جو لوگ فدیہ نہ دے سکے کیا کہا؟ مشرکین میں سے جو ہے جو لوگ فدیہ نہ دے پائے کہا کہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، وہ بھی آزاد ہو جائیں گا. اب مجھے بتائیے یہ مشرکین مکہ نے 10 مسلمان بچوں کو کیا تعلیم دی ہوں گی؟ یہی نا، عربی کی تعلیم، شاعری کی تعلیم، اسی طرح علم ہندسہ، میتھمیٹکس کی، یہ تو سب بتایا گا انہوں نے. ان کو قرآن حدیث کی کوئی علم تو تھا نہیں، وہ تو ایمان والے تھے بھی نہیں، ہے نا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اہمیت بتائی کہ علم حاصل کرنا ہے، اور غیر مسلم تھے حالانکہ ان سے بھی دلوایا اپنے بچوں کو، مدینہ کے بچوں کو جو پڑھے لکھے تھے ان میں سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے عصری علوم کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کو بھی ڈٹ کر حاصل کرنا چاہیے. اور الحمدللہ آپ کے اس مدرسے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مدرسے میں جہاں آپ کو دینی علم سے آراستہ کیا جا رہا ہے، جو اسلامک نالج دی جا رہی ہے، وہیں آپ کو دنیاوی علم سے بھی آراستہ کیا جا رہا ہے. صبح کی شفٹ آپ کی دین سے شروع ہوتی ہے، دوپہر کی شفٹ آپ کی دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے، تاکہ آپ جہاں شرعی علم حاصل کریں وہاں کونینی کائنات کا علم بھی جو حاصل کریں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بڑا فائدہ مند اور مفید ہوتا ہے. اور علم کسی بھی قسم کا ہو، اگر اسے ہم دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے، انسانیت اگر اس سے فائدہ اٹھائیں گی تو ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا انشاءاللہ عزیز کیا ملیں گا؟ اجر اور ثواب ملیں گا. تو لہٰذا اس علم کو بھی آپ بہت لگن سے حاصل کیجیے. جو اسکولی تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے یہ بھی یاد رکھیے فرض کفایہ ہے حاصل کرنا. اس لیے کہ ہم بہت سی بار دیکھیے بہت ساری چیزیں جو مفید ہے، جو انسانیت کی اور مسلمانوں کی ضرورت ہے، اگر ہم میں سے ایسے لوگ نہیں اٹھیں گے جو اس علم کو حاصل کر کے نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں گا؟ بتائیے پھر. جیسے آپ بیمار ہو جائے تو کہاں جاتے ہیں؟ دواخانے جاتے ہیں. وہ ڈاکٹری کا علم حاصل کیا تبھی تو آپ اس سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں نا. آپ سمجھ لیجیے مسلم ڈاکٹر ایک بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ آپ جانتے ہیں پھر سمجھ رہے آپ. تو ظاہر سی بات ہے یہ علم بھی مسلمانوں کو حاصل کرنا پڑے گا. بہت سارے اور جیسا کنسٹرکشن کا نالج علم ہے پورا تعمیرات کا، یہ علم ظاہر سے ہے مسلمان ماہر ہوں گے تبھی مساجد بن سکتی ہے، مدارس بن سکتے ہیں، اور بہت سارے فلاح کے کام انسانیت کے لیے ہو سکتے ہیں. تو یہ جو دنیاوی علم ہے یاد رکھیے اسے چھوڑ مت دیجیے، اسے حاصل کرنا، اور یہ بھی فرض کفایہ ہے. اس کے حاصل کرنے کا بھی انشاءاللہ عزیز ہمیں اور آپ کو جو ہے ثواب ملتا ہے. اب اللہ رب العزت نے مختلف دور میں انبیاؤں کو معجزے دیے. انسانی فطرت تھی، جب نبی آتا تو انسان کیا سوال کرتے تھے نبی سے؟ بتاؤ کچھ تم اگر سچے ہو، تو لاؤ کچھ تم اگر سچے ہو. تو مختلف دور میں جو انبیاء آئے اللہ نے مختلف معجزات دیے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زور پر تھا، تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا جو جادو کا توڑ تھا، رد تھا اس کا، وہ جادو نہیں تھا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب میڈیسن بہت عروج پر تھا، تو ایک ایسا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملا کہ اللہ کے حکم سے کیا ہوتا تھا؟ مردہ انسان کو زندہ کرتے. طب کے خلاف، کیسے عجیب بات ہے نا. ٹھیک. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا چیز عروج پر تھی؟ عربوں کو اپنی زبان پر فخر تھا، اس لیے اپنے آپ کو عربی بولنے والا اور دوسروں کو اجمی گونگا کہتے تھے. تو اللہ کے رسول کو ایک ایسا معجزہ کتابی شکل میں، قرآن کی شکل میں دیا گیا جو ان کی ساری شاعری کو ایک طرف رکھ دو، قرآن کا ایک سورہ اگر چھوٹی صورت بھی رکھ دی جائے تو وہ شاعری برابری نہیں کر پا رہی تھی اس کی، تو معجزہ دیا گیا. گویا قوموں کا مزاج معجزے مانگنا. اللہ نے جو معجزے انبیاؤں کو دیے، انبیاؤں کا سلسلہ بند. اب دعوت اسلام کا ذمہ مسلمانوں کا ہوا، میرا اور آپ کا ہوا، لیکن قومیں تو معجزے آج بھی چاہتی ہے. تو ہر دور میں یاد رکھیے قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو اپنے آپ کو ہر دور میں ثابت کر رہے گا. آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، آج بھی قرآن اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یہ ایک معجزہ ہے اس کا. اس معجزے کو لے کر ہم پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں انہیں بتا سکتے ہیں دیکھو اس کتاب میں وہ علم جو 1450 سال پہلے آئی، ایسی باتیں ہیں جو آج کی جدید سائنس بتا رہی ہے کچھ، اور بہت ساری تو ابھی بھی ایسی ہے جو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہم اس کو دیکھیں گے، ہے نا. تو یہ ایک معجزہ ہے، اس معجزے کو لے کر ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے ہم دعوت اسلام دے سکتے ہیں. یاد رکھیے اب قرآن اپنے اندر ایک چیلنج رکھتا ہے. کیا چیلنج ہے قرآن کا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور اس کے آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ نے ایک چیلنج کیا. کیا چیلنج کیا؟ کہ اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے
کس بات پہ شک ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں کسی معاملے میں شک ہے، اس قرآن میں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں، تو تم کیا کرو؟ ایک سورت قرآن جیسی لاؤ. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکار لو جن جن کو اللہ کے علاوہ پکار سکتے ہو اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو کہ قرآن اللہ کلام نہیں ہے تو. لاؤ پھر کچھ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو تو وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر نہیں سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو پھر اس آنکھ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ انکار کرنے والوں کی، کافروں کے لیے. تو قرآن چیلنج کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کرے گا. آج سائنس کا دور ہے، تو آئیے 4-5 شعبے سائنس کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن کیسے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. پہلا علم فلکیات، اس کو ایسٹرونومی کہتے ہیں. آج سورج، چاند، ستاروں کا علم، علم فلکیات، کہ یہ کیسے چلتے ہیں، رات اور دن کیسی آتی اور جاتی ہے، اس کا علم. یہ بڑا اہم علم ہے، یاد رکھیے. اور یہ تو اتنا اہم ہے کہ ہماری نمازیں، روزے بھی اس سے جڑے ہیں، زکوٰۃ جڑی ہے، حج جڑا ہے. مہینے کیسے چلتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے جس کو ہم جو ہے حج کا مہینہ کہتے ہیں، ذی الحجہ کہتے ہیں. پھر دن چلتا ہے تو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے فلاں وقت فجر ہوتی ہے، فلاں وقت ظہر ہوتی ہے، فلاں وقت عصر، ہے نا. ہمارے عقیدے سے بھی، ہمارے دین و احکامات سے بھی. لیکن قرآن نے اس کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات کیے اپنے اندر جس کی ایک دم حیرت خیز ہے، یہ تعجب انگیز جس کو کہتے ہیں نا، ایک دم دماغ کام نہیں کرتا ہے. ماشاءاللہ ایسی باتیں قرآن نے 1450 سال پہلے کی، جبکہ ان کا جاننا تو دور کی بات، ان کے بارے میں سوچنا بھی ناممکن تھا کہ ایسا ہوگا. جیسے کہ آج سے 100 سال پہلے کوئی یہ کہے کہ انسان اپنے جیب میں سے ایک ٹکڑا نکالیں گا، چھوٹا سا کان کو لگائیں گا تو یہاں سے وہاں بات ہو جائیں گے. کوئی بولیں گا کیا پاگل باتیں کر رہے ہیں آپ. 100 سال پہلے کی بات تو چھوڑ دیجیے، 50 سال پہلے اگر کوئی بولتا کہ ایک زمانہ آئے گا، آج سے 50 سال بعد ایک آدمی لیں گا اور کان کو لگائیں گا تو بات ہو جائیں گی، اس پہ دنیا بھر کی پاگل باتیں کرے، جاؤ سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اور آرام کر کے آؤ، چونکہ تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. 1450 سال پہلے ایسی حیرت انگیز باتیں قرآن نے کہی. تو علم فلکیات کے تعلق سے کچھ مثالیں لیجیے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کے اندر فرماتا ہے، کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. دیکھیے آیت کیا ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، یہ کافروں کو متوجہ کرنے کے لیے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں جو ایمان نہیں لاتے. اولم یر الذین کفروا، یہ کافر کیا یہ چیز دیکھتے نہیں، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، زمین و آسمان پہلے ایک تھے اور ہم نے انہیں حکم دیا اور ہمارے حکم سے کیا ہو گئے، وہ الگ ہو گئے. سائنس آج انکشاف کرتی اور بتاتی ہے کائنات جو وجود میں آئی کیسی وجود میں آئی. سائنس یہ کہتی ہے کہ شروعات میں ایک پرائمری نیبولا تھا، مطلب ساری کائنات میں جو کچھ آپ سورج، چاند، ستارے، جو کچھ سیارے اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے ایک گولائی شکل میں ایک جگہ موجود تھا. اور اس کے بعد جو ہے ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے یہ چیزیں الگ ہو گئی اور الگ ہو کے وجود میں آ گئی. یہ بڑی تعجب کی بات ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک دھماکہ ہوا، دھماکے کے بعد یہ وجود میں آ گئی، جیسے کہ آج چل رہی نظام قائم ہو گیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے. سمجھ لیجیے آپ کے پاس ایک کانچ کا جگ تھا، آپ کے ہاتھ سے نیچے گر گیا تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، پکا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہاتھ سے کانچ کا جگ گرا اور گر کے چھوٹے چھوٹے گلاس بن گئے؟ آپ بولے چلو ماشاءاللہ گلاسوں کی ضرورت تھی، جگ گرا تو گرا، گلاس تو تیار ہو گیا اپنے پاس. ہوا ہے کیا؟ نہیں. پتہ یہ چلا ہر دھماکہ صرف نقصان کرتا ہے، فائدے مند کچھ نہیں ہوتا ہے. ایسا کبھی سنا آپ نے کہ عمارت میں دھماکہ ہوا اور 3 نئے گھر بن گئے چھوٹے چھوٹے، بڑی عمارت چھوٹی ہو گئی؟ نہیں، وہ دھماکہ ہوا عمارت برباد ہو گئی، ہے نا. ایسا کبھی آپ نے سنا ایک انسان ہے اس میں دھماکہ ہوا اور 2-3-4 بچے بن گئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کر؟ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. آپ پھر سے غور کیجیے قرآن کی آیت پر، کانتا رتقا ففتقناهما، وہ ایک تھے اور انہیں ہم نے کیا کر دیا؟ انہیں الگ کر دیا. آپ غور کیجیے اس چیز پر، ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے یہ الگ ہوئے، اور یہ واحد دھماکہ ہے پوری تاریخ میں کائنات کی کہ دھماکے کے بعد فائدہ ہوا. ہر دھماکہ نقصان ہی کرتا ہے، ورنہ کائنات میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، چیزیں الگ ہوتی ہیں لیکن پھر چلنا، نظام قائم ہو جاتا ہے، ہر چیز اپنے اپنے اس میں چل رہی ہے مدار میں. سورج ایک جگہ جم گیا، ستارے اور سیارے اپنی اپنی گردشوں میں لگ گئے، آربٹس میں جس کو ہم کہتے ہیں مدار، وہ گھوم رہے ہیں، ہر چیز ایک وقت پہ آ رہی ہے اور جاری. یہ ایسا دھماکہ تھا. سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ دھماکہ اتنا کنٹرول تھا، کسی نے ایسا کروایا تھا کہ اگر یہ دھماکہ ملینتھ آف ملین سیکنڈ، مطلب اگر 1 سیکنڈ کو 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیجئے اور اس 10 لاکھویں حصے کو اٹھا کے پھر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیجئے، اتنا بھی زیادہ ہوتا تو کائنات وجود میں نہیں آتی اور اتنا بھی کم ہوتا تو کائنات وجود میں نہیں آتی. سبحان اللہ. تو سائنس مجبور ہوئی یہ ماننے پہ بنانے والا کوئی ہے، چونکہ دھماکہ اتنا جس کو بولتے پریسائز تھا، اتنا کنٹرول میں تھا، اتنا نظم اور ضبط کے ساتھ ہوا. سمجھ رہے؟ تو کہا وہ ایک تھے اور ہم نے انہیں
الگ کر دیا. تو زمین و آسمان پہلے ایک تھے, اللہ نے انہیں الگ کیا. دیکھیے قرآن نے یہ بات کب کہی؟ 1450 سال پہلے. اس کو انگلش زبان میں کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری یا بگ بینگ فینومینا, مطلب ایک بہت بڑا دھماکہ. یہ کتنا بڑا دھماکہ ہوگا اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کہ ابھی جس ہم کائنات میں رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں ملکی وے گیلیکسی, دودھیا گیلیکسی. اس گیلیکسی کے اندر 100 ٹریلین سے زیادہ ستارے ہیں. سورج تو ایک ہے, اس میں 100 ٹریلین سمجھتے ہیں آپ؟ 100 ٹریلین بہت بڑا حساب ہوتا ہے. 100 کروڑ کا 1 بلین ہوتا ہے. 100 کروڑ کا 1 بلین ہوتا ہے. 1000 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. یہ حساب اتنا بڑا ہے کہ کیلکولیٹر نہیں کر پاتے. اس کے ہند سے جو ہے 17-18 سے اوپر چلے جاتے ہیں, آپ اس کو جوڑتے جائیں گے. تو 100 ٹریلین سٹار صرف تارے ہمارے دودھیا گیلیکسی میں ہیں, اور ایسی سائنس نے آج 200 کروڑ گیلیکسیاں کھوج نکالی. اتنے تو ابھی ہے. کتنی بڑی کائنات ہے. یہ سب مادہ ایک جگہ تھا, کسی زمانے میں دھماکے سے الگ ہوا. سبحان اللہ. سائنس کہہ رہی ہے, قرآن اس کی دلیل دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایسی تھا, ہم نے ان کو الگ کیا, وہ ایک تھے پہلے. کتنی عجیب بات ہے نا. تو دیکھیے آپ, قرآن ایسی باتیں اتنے چند جملوں میں کہہ دیتا ہے جن باتوں کو ضخیم کتابیں لکھ لکھ کر بھی ہم سمجھا نہیں سکتے. الگ تھے, ہم نے وہ کر دیا. اب تم ڈھونڈتے رہو, تحقیقات کرتے رہو کیسی الگ ہو, اور اپنے رب کو پہچانو, اس کی بڑائی بیان کرو کہ اتنی بڑی کائنات. پھر اللہ کی کرسی اور عرش کیسا ہوگا اندازہ لگائیے. کائنات ہی صرف جس میں اتنے تارے ہیں اور جس کو ہم دیکھ پاتے ہیں تو نوری سانس سمجھتے ہیں آپ. ایک روشنائی کو اگر ہوا میں خلا میں چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 منٹ ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کی رفتار سے بھاگتی ہے. مطلب 1 سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر دور تک جاتی ہے. ہماری پوری دنیا 64,000 کلومیٹر کی پوری ادھر سے ادھر تک. کتنا جاتی ہو؟ 3 لاکھ کلومیٹر. تو ایسی اگر روشنی کو چھوڑ دیا جائے تو اگر 300 کروڑ سال تک چلے تو ابھی جو کائنات ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اتنی 300 کروڑ سال تک روشنی کی رفتار سے کوئی چلے, 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے بھاگے, تو اندازہ لگائیے. اتنی بڑی کائنات ہے, اور اس میں ہمارا وجود دیکھیے. چھوٹے سے ہم جو ہے ایک جو ہے پلانٹ کی جس کو ہم کہیں گے, ہم جو اس کے اوپر رہ رہے ہیں, یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اتنی بڑی کائنات صرف جو ہمارے لیے بنا گئی, انسانوں کے لیے بنا گئی, ان کی آزمائش کے لیے بنا گئی, ہے نا. تو بہرحال قرآن نے دیکھیے اس کے بارے میں کہا. اسی طرح زمین کی شکل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے مانو آپ کو. آئیے قرآن کہتا ہے سورہ نازیہ سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور ہم نے زمین کو اس کے بعد بنا. دہاہا اس کا ایک ترجمہ تو مفسر نے کہا واسٹ ایکسپانس, بہت پھیلی ہوئی جگہ. دوسرا ترجمہ دہاہا جو ہے دوہیا, یہ اس کا معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر شتر مرغ کا انڈا. دیکھیے بڑی خاص بات ہے, اس لیے کہ مرغی کا انڈا بھی ہوتا ہے, لیکن مرغی کے انڈے کو آپ دیکھیں تو اس کا شکل جو عجیب ہوتی ہے, نیچے بڑا اور اوپر چھوٹا ہو جاتا ہے. شتر مرغ کے انڈے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گول ہوتا ہے, اوپر اور نیچے سے تھوڑا پچکا ہوا دبا ہوا ہوتا ہے, اور بیچ میں سے پھلا ہوا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے اس بات کو, جو ہماری زمین ہے وہ گول ہے لیکن پوری گول نہیں ہے, اوپر دونوں طرف سے دبی اور بیچ میں سے تھوڑی پھلی ہوئی ہے. قرآن نے وہی شکل کا تذکرہ کیا جیسی زمین ہے. حقیقت میں سائنس یہ کہ زمین پہلے گول ہے, پہلے تو چپٹی سمجھتی تھی کئی زمانے صدیوں تک, کچھ 100 سال پہلے کہا گول ہے. قرآن نے کہا گول نہیں ہے, صرف اوپر اور نیچے سے تھوڑی دبی ہوئی اور بیچ میں سے تھوڑی پھلی ہوئی, ایک دم گول نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے زمین کو دہاہا, کہ انڈے کی شکل کا بنایا, اور کوئی عام انڈا نہیں, شتر مرغ کا انڈا, جو بالکل آپ کبھی اگر دیکھنا ہو تو دیکھیے دونوں طرف سے دبا ہوا اوپر سے, اور بیچ میں تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے. اس کو جیو اسفیریکل شیپ کہتے ہیں. ہماری جو دنیا ایسی اوپر سے دبی ہوئی, سائڈ سے تھوڑی پھلی ہوئی. دیکھیے اللہ رب العزت نے اس بات کو کب بیان کیا؟ 1450 سال پہلے. اب اندازہ لگائیے, کوئی انسان کیا اندازہ لگا سکتا ہے اس کا؟ ایسا ہوگا, دنیا ایسی ہوں گی. جبکہ وہ زمانہ تھا جب آپ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں سے کہتے زیادہ دور سفر نہیں کرنا. کیوں؟ تو سمجھتے دنیا چپٹی ہے, چوکور ہے, کہیں تو بھی گر جائیں گے تم آگے جا کے, زیادہ دور نہیں جانا, ایسے کہ دنیا ختم ہو جائیں گی. قرآن کہہ رہا نہیں, وہ گول ہے, بال کی جیسی گول نہیں ہے, مرغی کے انڈے کی جیسی بھی گول نہیں ہے, شتر مرغ کے انڈے کی جیسی. اور آج سائنس کری, ہاں چاند پہ جانے کے بعد ہم دیکھ پائے یہ گول نہیں ہے, تھوڑی اوپر سے اور نیچے سے, مطلب جس کو کہیں گے مشرق جو ہے شمال اور جنوب تھوڑے دبے ہوئے, اور بیچ میں مشرق اور مغرب تھوڑے پھیلے ہوئے, جیسا انڈا ہوتا ہے شتر مرغ. دیکھیے قرآن نے وہ بھی کہا. قرآن نے کہا کہ چاند کی روشنی اس کی روشنی نہیں ہوتی, یاد رکھیے. کئی مقامات پر جیسا سورہ یونس آیت نمبر 5 میں کہا کہ سورج کے تعلق سے قرآن نے جب بھی تذکرہ کیا تو یا تو ضیاء کہا, اسے سراج کہا, وہاج کہا, چمکنے والی چیز, جلنے والی چیز, خود کی روشنی والی چیز. اور جب بھی چاند کا تذکرہ کیا منیر کہا اور نور کہا. منیر اور نور کہتے ہیں ریفلیکٹڈ لائٹ, ایسی روشنی جو خود کی نہ ہو. جیسے کہ یہ بلب روشنی دے رہا ہے, میرے چہرے پر پڑ رہی ہے, میرے کانچ پر, میری کانچ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک بلب جل رہا ہے نا, لیکن یہ کیا میرے چشمے کی روشنی ہے؟
نہیں، یہ اس کی روشنی جو میرے اس پر آ رہی ہے اور صرف میرا چشمہ آپ کو بتا رہا ہے. تو سورج کی روشنی خود کی وہ جلتا ہے، لیکن چاند کی خود کی نہیں ہے. سورج کی روشنی جا کے چاند پر پڑتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں. اب بتائیے یہ جو بات تھی یہ سائنس کو نہیں پتا تھی، 19ویں صدی میں پتہ چلی کہ ایسا ہوتا ہے. قرآن نے جو ہے 1450 سال پہلے کہا کہ اس کی خود کی روشنی نہیں ہے اور سورج کی روشنی خود کی ہے، قرآن نے کہا. ٹھیک، اسی طرح ہم دیکھیں سورج بھی گھومتا ہے، قرآن نے کہا. سائنس یہ مانتی تھی، پہلے ایک زمانہ تھا سائنس یہ کہتی تھی اس زمانے کی کہ دنیا بیچ میں اور پورے سیارے سورج سب گھومتے اس کے اطراف. پھر ایک تھیری نہیں، ویسا نہیں ہوتا. کیا تھیری ہے کہ نہیں، سورج بیچ میں ہم سب اس کے اطراف گھومتے ہیں. اور یہ تھیری 1980 1990 تک چلتی تھی. قرآن نے لیکن کیا کہا 1450 سال پہلے؟ آئیے قرآن دیکھیے کیا فرماتا ہے. اور سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 33 میں اور فرمایا هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے مدار میں اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے. سبح یسبحون اس سے کہیں گے جیسا کہ ایک آدمی پانی میں ہے تو اگر وہ پانی پہ فلوٹ ہو رہا ہے، مطلب پانی کے اوپر سطح پہ خالی تیر رہا ہے، وہ نہیں. یسبحون مطلب وہ خود سے تیر رہا ہے، فلوٹ نہیں کر رہا ہے. صرف جیسے لکڑی کو پانی ڈالو تیرتی رہتی ہے، لیکن مشین لگاؤ تو چلیں گی نا. خود سے کچھ کر رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے سورج اور چاند بھی اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. سائنس نے 1980 تک بھی جس نے علم حاصل کیا سائنس کا، اس نے یہی پڑھا ہوگا کہ سورج بیچ میں گھومتا نہیں ہے. 90 کے بعد سے ٹیکسٹ بک میں آیا کہ نہیں، سورج بھی گھومتا ہے، اپنے اطراف بھی گھومتا ہے اور پوری کائنات میں بھی ایک اس پہ گھوم رہا ہے. وہ قرآن نے آج سے دیکھیے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی گھومتا ہے اس کے مدار کے اندر. اسی طرح آپ اگر دیکھیں کائنات کے بارے میں قرآن کہتا ہے کائنات پھیل رہی ہے، ایکسپانڈ ہو رہی ہے. اور یہ چیز نے بہت سارے لوگوں کو جو ملحد تھے یہ چیز پر آمادہ کیا کہ وہ کم از کم یہ مانے کوئی بنانے والا ہے. آمادہ کیا، مجبور کیا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات پھیل رہی ہے. پھیل رہی ہے تو مطلب کبھی ایک جگہ تھی، جبھی تو پھیل رہی ہے نا. سمجھو کوئی چیز بھاگ رہی ہے، ہر سمت میں چیزیں بھاگ رہی ہے، تو اس کو مطلب کبھی نہ کبھی اگر انہیں جمع کر لیا تو ایک جگہ جا کے جمع ہو جائیں گی. تو وہاں کس نے بنایا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے. لہٰذا اب ملحد لوگ بھی یہ تو مان رہے کم از کم کوئی بنانے والا ہے. ٹھیک، اسی طرح اگر ہم دیکھیں فزکس کا اگر شعبہ لے، جس کو طبیعیات آپ کہتے ہیں، فزکس کا شعبہ، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ یونس آیت نمبر 61 میں فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام چیز کا علم ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں، چاہے وہ ذرے کے برابر ہو یا ذرے سے چھوٹا ہو یا ذرے سے بڑا ہو. عربوں کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو بات تھی کہ ذرہ سب سے چھوٹا چیز، مولیکول جس کو کہتے ہیں، ایٹم، معاف کرنا، ایٹم جس کو کہتے ہیں، سب سے چھوٹی چیز ذرے کو مانتے تھے. قرآن نے کہا ذرے سے بھی چھوٹا یا ذرے سے بھی بڑا ہو، کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. تو یہ چیز عربوں کو تعجب خیز لگی، ذرہ تو سب سے چھوٹی چیز ہے، اس سے چھوٹا کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم جانتے ہیں ذرہ جس کو ایٹم کہتے ہیں، اس سے بھی چھوٹی چیز ہوتی پروٹونس اور نیوٹرونس اور الیکٹرونس. اس پروٹونس، نیوٹرونس اور الیکٹرونس جس سے بنے ہوتے، اس کے اندر ایک اور چیز ہے، اور اس کے اندر آج سائنس کریے 4 درجے ہم نیچے اور جا سکتے ہیں، اتنی باریک. اور ذرہ اسے کہتے ہیں جو عام آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کو بہت، جس کو بولیں گے میگنیفائنگ مائکروسکوپس لگتے ہیں جب آپ ایک ذرے کو کسی چیز کے دیکھ سکتے ہیں. قرآن نے کہا ذرے سے بھی چھوٹا کچھ ہے اس زمانے میں، جب کہ ذرہ ہی سب سے چھوٹا مانا جاتا تھا. اور آج سائنس پروف کری ذرے سے بھی چھوٹی 4 چیزیں بھی ہیں، اور پتہ نہیں قیامت تک کتنی اور چیزیں اس کے اندر، وہ کس سے بنا اور وہ کس سے بنا اور وہ کس سے بنا، ایجاد ہوتا جائے گا. اسی طرح جیولوجی، ارضیات جس کو کہتے ہیں، زمین کے بارے میں جو علم ہوتا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی. میں ایک ایک کی مثال رکھ رہا ہوں. مثال کی طرف پہاڑ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے. سورہ نبا سورہ نمبر 78 اس کی آیت میں 6 اور 7 میں اللہ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو نہیں جو فرش کی طرح بنایا اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا. میخیں بنا دیا، میخ سمجھتے ہیں آپ؟ وہ کھوٹی جو ٹھوکی جاتی ہے، جس سے آپ کبھی کوئی اگر پنڈال لگاتے ہیں، ٹھیک، تو اس کو آپ رکنے کے لیے ایک چیز زمین میں ٹھوک دیتے ہیں، ہے نا، تاکہ وہ ہلے نہ. تو اللہ فرما رہا ہے والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے. اور آج سائنس یہ کہہ رہی ہے پہاڑ جو اوپر دکھتا ہے یہ بمشکل 1/10 1/10واں حصہ ہی ہم دیکھ پاتے ہیں، 90% تو اندر ہی ہوتا ہے، وہ گڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک، اور زمین صرف 1 میل سے لے کر 30 میل تک جو ہے ٹھنڈی ہے اور جو مضبوط سخت ہے. 30 میل کے نیچے آپ جائیں گے تو یہ پتلی ہوتی ہے اور پانی کی طرح ہوتی ہے، اس کو لاوا کہتے ہیں گرمی کی وجہ سے. مطلب صرف 1 میل سے 30 میل کی سطح جو ہوتی ہے زمین کی وہی سخت ہے، اس کے نیچے صرف لاوا ہے. اب وہ لاوے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اوپر کی سطح ہلتی رہتی ہے.
اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ایک سیکنڈ بھی قرار نہیں پا سکتی تھی. اب انداز لگا اس دنیا میں ہم کیسے جائیں گے جو زندہ ہلتے ہی رہتا کنٹینیو. آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, کیسا جہاں سے نکلے جہاں تک جا رہے صرف ہلتے رہتے ہیں. آپ پانی پینا ہے تو مشکل, کھانا ہے تو مشکل, بات کرنے میں مشکل ہے نا, کتنی پریشانی ہوتی. زمین ایسی ہلتی تو اللہ نے کہا جبال اوتاد ہے. سائنس پہلے یہ کہتی تھی کہ پہاڑ جو ہے نا اسی کی وجہ سے زلزلے آتے اور پورا مسئلہ ہوتا ہے, چونکہ وہ پہاڑ کے وزن سے فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. آج سائنس کہہ رہی نہیں, پہاڑ کی وجہ سے زلزلے رکتے ہیں, اس لیے کہ وہ تو قرار دیتے ہیں پوری زمین کو. اگر وہ نہ ہوتے تو زمین صرف ہلتی رہتی. اور قرآن نے پہلے ہی کہتا جبال, پہاڑوں کو ہم نے اوتاد, میخیں بنائی. اب زمین کے نیچے جا کے کون پتہ کر سکتا 1450 سال پہلے کہ پہاڑ جو میخوں کا کام کرتے ہیں. سائنس نے تو آج بتایا, لیکن قرآن نے 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ جبال جو ہے, پہاڑ جو اوتاد جو ہے یہ میخوں کا کام کرتا ہے. اسی طرح بحریات, اوشنولوجی, سمندروں کا جو علم ہوتا ہے, قرآن نے اس کے بارے میں بہت باتیں کہی. میں چند باتیں صرف کہوں گا, 2 مثالیں دوں گا. سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے 2 سمندروں کو چھوڑ دیا ہے, آپس میں ملتے ہیں لیکن گھلتے ملتے نہیں. مطلب پاس پاس سے ایک ساتھ ہوتے لیکن گھلتے ملتے نہیں. یہ کیا بات ہے؟ 2 سمندر ہیں, دونوں آ کر ملتے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے میں گھلتے ملتے نہیں. یہ بات ہم سمجھ نہیں سکتے. یاد رکھیے جب تک کہ آپ سمندروں کا علم حاصل کریں. سائنس آج یہ بتاتی ہے کہ جب میٹھا پانی آ کر سمندر کے کھارے پانی میں جاتا ہے تو یہ کبھی ملتا نہیں ہے, دونوں ساتھ ساتھ بہتے ہیں. اتنے ساتھ کہ کچھ جگہوں پہ تو ویڈیوگرافز بھی لیے گئے, ایک طرف کھارا پانی ایک طرف نمکین پانی. تیراک ادھر سے گیا تو ادھر کا پانی کھارا, اس میں سے اندر گیا تو ادھر کا میٹھا, اور بیچ میں ویڈیو لیا گیا. وہ جو برزخ لا یبغیان کا نا آڑ ہے جو وہ توڑتے نہیں, اس آڑ کو فلمایا گیا اور تعجب کیا گیا. یہ علم تو کسی عام انسان کو ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی حال میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں. ایک آگے کا واقعہ سناتا ہوں جو اللہ رب العزت سمندر کے تعلق سے کہا, اور پھر اس واقعے کو رکھتا ہوں آپ کے سامنے. تو کہا سمندر کے 2 پانی ملتے ہیں لیکن گھلتے ملتے نہیں, ساتھ چلتے ہیں. میٹھا اور کھارا پانی سمندر میں ملتے نہیں, یاد رکھیں, بالکل 2 الگ الگ سطح بنا کر رہتے ہیں. دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا ہوتا ہے. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40, ٹھیک, اس میں کہا سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا ہے. لیکن یہ بات سورہ نور میں کیوں کہی گئی معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ سمندر کی گہرائی میں ہیں اور ایک گہرے سمندر میں ہیں, اور سمندر کے اندر موج پر موج چل رہی ہے, اور اس کے اندر اوپر سے بادل بھی آئے ہوئے, اور وہ اتنے گہرائی میں سمندر کے کہ اگر ہاتھ بھی نکالے تو اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ جس کا نور چھین لے, جس کی بصیرت چھین لے, جس کی عقل چھین لے, تو وہ کبھی نور کو, ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ آیت ہے وہ, ٹھیک. تو یہاں دیکھیے اللہ نے کافر کی مثال دی. کافر کیسی؟ اس کی مثال ایسا گہرے سمندر میں ہے اور اندھیرا ہے. پہلے سائنس کو نہیں پتا تھا کہ سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے, اس لیے کہ انسان صرف 30 میٹر تک تیر سکتا ہے اندر. صحیح نہیں پتا. جب لوگوں نے ڈوبنا, سبمرین پنڈوبی ہوتی نا, وہ جب ایجاد کی, جب اندر گئے تو 1 کلومیٹر کے بعد سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے, جو اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ سمندر میں اندھیرا ہو سکتا. سب سمجھتے تھے روشنی تل تک جاتی ہوں گی. 1 کلومیٹر کے بعد اندھیرا ہوتا ہے. قرآن کیا کر رہا ہے؟ سمندر کے اندر ہے, اس پر اوپر بادل بھی آئے ہوئے. مطلب اندھیرے پہ کتنا اندھیرا ہو گیا, بادل سے اور روشنی کم, اندر روشنی جاتی نہیں ہے سمندر میں 1 کلومیٹر سے زیادہ. موج پر موج ہے, لاٹ پر لاٹ آ رہی ہے. سائنس کو یہ نہیں پتا تھا کہ لاٹ اندر بھی آتی ہے, ویو جس کو کہتے ہیں. پہلے سائنس جو اوپر آتی نا, ہوا سے لاٹیں آتی, اتنا ہی تھا. آج سائنس کہتی ہے سمندر کے اندر بھی لاٹ ہوتی ہے, اوپر کی تو الگ, بیچ کی سطح کی الگ, اس کے نیچے الگ, اس کے نیچے چلتی ہے. قرآن نے کہا موج پر موج اندر چالو ہے, اور کافر اپنا ہاتھ بھی نکالے دیکھ نہیں پاتا, اتنا اندھیرا ہے. سائنس کو یہ نہیں پتا تھا. جب یہ ایک آیت گیری ملر نام کے ایک شخص نے ایک انسان کو بتائی جو امریکہ کے سمندروں میں جا کے چیزوں کو ڈھونڈتا, تلاش کرتا, مچھلیاں نکالتا, سیپی موتی نکالتا, اس کو بتائی. جب اس نے آیت پڑھی تو کہا یہ آیت کو, یہ بات کو, اس کو آیت کہہ کے قرآن کہہ کر نہیں بتایا. اس نے کہا یہ بات کو پڑھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آدمی جس نے یہ بات کہی ہے یہ سمندری جہازوں کا بڑا ماہر رہا ہوگا, سمندروں میں گھومنا پھرنا اس کا بہت ہوگا, کہ بادل پہ بادل کیسے آتے, موج کیسی, سمندر کی گہرائی, اس کا اندھیرا, یہ سب تو ناممکن ہے. تو گیری ملر صاحب نے کہا کہ یہ ایک ایسے انسان نے کہا ہے جو کبھی سمندر میں گئے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی سمندر میں نہیں گئے. تو اس نے تعجب کیا, کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو سمندر میں نہ گیا وہ اس طرح سے بہترین بیان کر سکتے. سمندر میں طوفانی کیفیت میں کیا حالت ہوتی ہے سمندر کی. اور سائنس کہہ رہی ہے کہ اندھیرا, سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے, جو کہ انسانیت کو جب تک پنڈوبی 1970 سے پہلے تک نہیں پتا تھا, یہ جب تک گہرائیوں میں کئی کلومیٹر کی نہ جا پائے گی کیا ہوتا ہے. قرآن نے کتنے زمانہ پہلے کہا. اسی طرح بایولوجی, حیاتیات جس کو آپ کہتے ہیں, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا, کہا اللہ رب العزت نے
کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، وہ آیت شروع سے چالو ہو رہی اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ اور آج سائنسی تحقیقات کے بعد، مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے جو خلیات ہوتے ہیں نا، سیلس جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو سیلس ہوتے ہیں، وہ سیلس جو بنے ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے سائٹوپلازم۔ سائٹوپلازم ایک ایسا مادہ ہے جس کے اندر 50% سے لے کر 90% تک پانی ہوتا ہے، اور ایک انسانی جسم میں 72% پانی ہوتا ہے۔ انسان جو ہم بنے ہیں نا، 72% صرف پانی ہے اور باقی سب اجزاء ہے اس کے علاوہ۔ سائنس نے کہا 72% انسان میں پانی ہے، اور بہت ساری مخلوقات ایسی اللہ کی جس میں 90% تک پانی ہوتا ہے۔ جیسا جیلی فش آپ نے دیکھا، ایک مچھلی ہوتی ہے بالکل جھلی ہوتی ہے اور اس میں صرف ایسے تیرتی ہے، روشنی دیتی ہے کوئی اور سمندروں کے اندر، 90% زیادہ پانی ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو قرآن نے کیسا کہا وَجَعَلْنَا مَاءَكُمْ، ہم نے تمام زندہ چیزوں کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے۔ پانی سے۔ اب اندازہ لگائیے، ریگستان میں رہنے والے ایک شخص کو اگر کوئی پوچھے چیزیں کئی کی بنی ہوں گی تو کیا بول سکتا زیادہ سے زیادہ ہوں؟ اس کے اطراف تو ریت ہی ریت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں جہاں پانی کی کمی، وہاں کہہ رہا ہے قرآن کی ساری چیزیں پانی سے بنی ہوئی ہے۔ ایک عرب آدمی کوئی سوچے تو اس کو لگے گا ہاں مٹی سے بنے ہوں گے، انسان سے مٹی ہر طرف ہے، ریت ہی ریت۔ اندازہ لگائیے قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ سائنس تعجب اور حیرت کر رہی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی آدمی 1450 سال پہلے۔ پھر وہ کہتے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی ذریعہ رہا ہوگا جس ذریعے سے آپ پہ وہی آتی ہوں گی، تبھی، ورنہ یہ باتیں ناممکن ہے کوئی کہ انسان، اور ساری باتیں ایک کے بعد ایک سچ۔ ایک آدھ اندازہ ہوتا نا، اندازہ گیس تکا، وہ تو ہو سکتا ہے، ایک کے بعد ایک قرآن آتے اور سب کی سب سچ۔ آئیے ایک اور جو ہے سنیے، نباتیات جس کو کہتے ہیں، باٹنی جو ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پیڑ پودے پھل، ان کے بارے میں جو علوم ہوتا ہے جو ہے، اس کا جو علم ہے، اس کے بارے میں قرآن دیکھیے کیا فرماتا ہے۔ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 کے اندر فرماتا اور کہتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَتٍ شَتَّىٰ، کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا، اور پانی برسانے کے بعد مختلف قسم کے جو ہے جھاڑ نباتات نکالے، اور سب کے سب جو ہے جوڑے کی شکل میں، ازواج کا لفظ استعمال ہوا، جوڑے کی شکل میں، دو ہے۔ سائنس کو آج پتہ چلا کہ جھاڑوں میں بھی جنس ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث۔ آپ لوگوں کو علم ہوگا، اگر کسی جگہ ایک جھاڑ ہے اس کو پھل نہ ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں، دوسرا جھاڑ بھی بازو لگا اس کے، وہ اکیلا ہے نا اس لیے پھل نہیں آ رہے۔ دوسرا لگاتے آپ دیکھتے پولینیشن، ادھر کی جو ذرات اڑ کے ادھر کیڑوں کے ذریعے، ہوا کے ذریعے جاتے اور پھر جھاڑوں کو پھل آتے ہیں۔ تو جھاڑوں میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، یہ انسانیت کو نہیں پتا تھا، قرآن کہہ رہا ہے ان میں بھی ازواج ہے۔ بلکہ صرف جھاڑ نہیں، قرآن نے تو یہ کہا سما جو کھانے کی چیزیں تمہارے پھل ہے اس کے اندر بھی زوجین ہیں، اس کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث پھل ہوتے ہیں۔ اور سائنس کہہ رہی ہاں پھلوں میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، جھاڑ میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے۔ اور کسی مذکر اور مؤنث جھاڑ کا پتہ لگانا یہ غائب کی بات ہو سکتی ہے، انسانی بس میں نہیں یہ چیز کہ کوئی پتہ لگا لے کون سا جھاڑ مذکر اور مؤنث ہے۔ بہت تعجب کی بات ہے، یاد رکھیے قرآن نے دیکھی 1450 سال پہلے اس کا تذکرہ کیا، کتنی معجزے والی یہ کتاب ہے۔ چند مثالیں رکھی، اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ اسی طرح زولوجی، حیوانیات، جانوروں کے بارے میں بھی قرآن نے دیکھی بہت ساری باتیں، کہ جس میں سے ایک جو ہے قرآن کی آیت جو سورہ جو انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 38 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جانور چاہے کوئی بھی ہو، جتنے بھی ہیں، یہ معاشرے کے اندر، گروہ کے اندر رہتے ہیں، کمیونٹیز کے اندر رہتے ہیں۔ انسانوں کو یہ پہلے پتہ نہیں تھا، ان کو لگتا ہے جیسے انسان ہے، گھر بار بناتے، شہر بناتے، بس ہم ہی ہیں۔ سائنس نے آج کہا کہ جانوروں بھی معاشرے ہوتے ہیں، بڑے اور چھوٹے، راجا اور رانی، پھر ان کے اندر جو بوڑھے اور جوان ہوتے ہیں، پھر بچوں کو پالنے کا ایک الگ گروپ ہوتا ہے، شکار کرنے کے لیے الگ جانور جاتے ہیں۔ قرآن نے دیکھیے کیا کہا، امم امثالکم، جتنے بھی جانور ہیں، چاہے وہ زمین کے ہوئے آسمان میں اڑتے، تمہاری جیسی ان کی مثال ہے، وہ تمہاری جیسی کمیونٹیز بناتے ہیں، وہ بھی جو ہے معاشرے کے اندر جیتے ہیں، جو کہ انسانوں کو اور سائنس کو نہیں پتہ تھا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کا، 1450 سال پہلے کہ جانور بھی معاشرے میں رہتے ہیں۔ اسی طرح شہد کی مکھی کے تعلق سے قرآن نے تذکرہ کیا، اور خاص بات یہ مکھی کا تذکرہ کیا۔ مکھی کے اندر ہی مذکر مؤنث آتے ہیں، عوام زبان میں کیا کہوں اس کو، مکھا کہوں کیا کہوں، مکھی تو دونوں کو ہی کہتے ہیں۔ قرآن نے جب شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا اور جو مکھی جا کر شہد لاتی اس کا تذکرہ کیا، تو جو اس کے لیے عربی گرامر استعمال ہے، کلی، فصل کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر نہیں مؤنث کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سائنس نے آج پتہ کیا 19ویں صدی میں کہ مذکر مکھی تو کچھ کام ہی نہیں کرتی ہے، مؤنث مکھی ہی شہد جمع کر کے لاتی ہے۔ اور قرآن کو اندازہ لگائیے 1450 سال پہلے کہا کہ مذکر نہیں مؤنث مکھی جا کے شہد جمع کرتی ہے۔ مکھی کا جنس بتایا کہ کون سی مکھی لے کر آتی ہے۔
کتنی تعجب کی بات ہے نا. تو یہ قرآن کی خصوصیت یاد رکھیے، اس کا معجزہ ہے. اسی طرح قرآن نے جو ہے مکڑوں کا تذکرہ کیا ہے نا. سورہ نحل میں مکھی کا تذکرہ آ گیا، سورہ نمل میں مکڑوں کا تذکرہ ہے. تو سورہ نمل کی آیت سورہ نمبر 27 اور اس کی آیت نمبر جو 17 اور 18 میں ایک واقعہ بیان کیا گیا. جب سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کو لے کے چلے، انس اور جن اس میں تھے، ترتیب میں وہ لشکر تھا. ایک وادی سے گزرنے لگے تو ایک چونٹی نے پکارا، اور جب وہاں سے لشکر ہوئی چونٹی نے وقالت نملۃ یا ایھا النمل، اس نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اے میرے ساتھی چونٹیوں، جلدی جلدی اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، کہیں ہو سکتا ہے انجانے میں سلیمان کو خبر نہ ہو اور ان کا لاؤ لشکر تمہیں کچلتے ہوئے چلے جائے. تو یہاں دیکھیے ایک چونٹی بات کر رہی ہے. آج سے 100 سال پہلے بھی اگر کوئی کہے کہ چونٹی، یہ تو ہم ایمان لاتے چونکہ یہ معجزہ ہے قرآن، لیکن 100 سال پہلے کسی انسان سے کہا جائے چونٹیاں بات کرتی ہے تو بولیں گے پاگل ہو گئے کیا آپ، چونٹی کی بات کر. آج سائنس کہتی ہے چونٹیاں اتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی یوز کرتی بات چیت کرنے کے لیے. وہ منہ سے بات نہیں کرتی، وہ لعاب سے بات کرتی، تھوک سے بات کرتی ہے. ایک چونٹی جاتی ہے دوسری چونٹی کے منہ پہ ایک لعاب چھوڑتی ہے، چٹکاتی ہے اور آگے نکل جاتی ہے. وہ چونٹی اس لعاب کو اندر لے کے ڈیکوڈ کرتی ہے، اچھا یہاں سے آ رہی، یہاں کھانے کی چیزیں فلائیں، وہ سب سمجھ جاتی ہے. اس لیے چونٹیوں کو آپ دیکھیں جاتے جاتے ایک دوسرے کو منہ لگاتے چلو آگے، منہ لگائے آگے چلے. تو اتنا سوفسٹیکیٹ سسٹم ہے کہ انسانوں کے پاس بھی نہیں اب تک وہ سسٹم. بغیر منہ کے صرف ڈیٹا تھوک کے ذریعے پاس کر دیتے ایک دوسرے کے پاس، اور وہ تھوک لیتی ہے اور پورا اچھا یہاں یہ کھانا ہے، یہاں ہے، اتنے دور جانا، ایسا کھانا، ایسا کرنا ہے. یہ ان میں خصوصیت ہے. اسی طرح چونٹیوں کو جھوٹ بھی پسند نہیں. ایک واقعہ میں سناتا ہوں. ایک شخص نے جو عالم دین تھے، ایک مرتبہ کیا کہ ایک شکر کا ٹکڑا جو ہے رکھا، ایک چونٹی آئی، اور پہلے ایک ہی چونٹی آتی ہے، پتہ لگا کے جاتی ہے، وہ ڈھونڈنے والی رہتی ہو، پتہ لگا کے جا کر بولتی ہے کہ یہاں فلاں ہے. انہوں نے ڈھیلا ہٹا لیا، دوسری چونٹیاں پیچھے آئی، وہاں شکر نہیں تھی، پھر رکھا، پھر وہ تھوڑی دیر بعد چونٹی آئی، پھر انہوں نے ہٹا لیا، پھر دوسری چونٹیاں ساتھ آئی، پھر وہ نہیں تھا. 3 سے 4 بار کیا. 5ویں بار جب چونٹیاں آئی، اس چونٹے کے ساتھ جو آگے آ کے بتا رہا تھا اور ڈھیلا ہٹاوا ملا، ان تمام نے پکڑ کے اس کو وہیں ٹکڑے کر دیا. تو انہوں نے لکھا چونٹیاں جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتی ہے. 4 بار آزمایا، 5ویں بار مار دیا اس کو. سبحان اللہ ہے نا. جھوٹ بولنا پسند نہیں، کہ تو اتنی بار 4 بار جھوٹی خبر دے رہی ہے لا کر. وہ صرف آزما رہے تھے. چونٹیاں اتنے زبردست سسٹم میں رہتی ہے. آپ کو بتاؤں کہ جب امریکہ کی ایجاد ہوئی تو امریکہ کے جنگلوں میں جب کچھ لوگ گئے تو وہاں جو ہے چاول کی کھیتیاں تھیں، چاول کے کھیت تھے، کھیتیاں بڑے بڑے، اور وہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا. یہ بالکل میں سائنسی ثابت شدہ باتیں بتا رہا ہوں، ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ چاول کی کھیتی کون کرتا ہوں گا یہاں کر، انسان ہی نہیں یہاں. تو نہیں کوئی انسان ہوگا ضرور چھپ کے کر رہا ہوں گا، کوئی نہیں ملا. بعد میں پتہ چلا کہ چونٹیوں کو یہ علم ہے کہ اناج کیسے اگایا جاتا ہے، تو لہٰذا چونٹیاں اناج کو جمع کرتی تھی. پتہ نہیں چاول کہاں سے لائے تھے، جمع کرتی تھی. مخصوص چاول کو سوکھا رکھتی تھی، اگر بارش سے گیلا ہوا تو باہر دھوپ میں سکھاتی تھی. سال کے بعد کس موسم میں ڈالنا ہے وہ زمین کے اندر چاول کے دانے ڈالتی تھی. چاول کے دانوں پہ بارش آ کے پھر وہ اگتے تھے. پھر جب چاول کے بھٹے لگتے وہ جا کے چاول کو توڑتی تھی کچھ کھانے کے لیے اور پھر کچھ اگانے کے لیے رکھتی تھی. چونٹیاں. اور اگر انسانی معاشرے سے کوئی جانور یا کوئی کیڑا اور چرند سب سے نزدیک ہے تو سائنس کہتی ہے انسانوں کے بعد سب سے زیادہ نزدیک انسانوں سے اور انسانوں جیسی زندگی گزارنے والا اگر کوئی جانور یا کوئی کیڑا مکوڑا ہے تو وہ چونٹی ہے. یہ اپنی پیدائش پہ خوشیاں مناتے ہیں، یہ مرنے کے بعد تدفین کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں، اپنی میت کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لے جا کر کھود کر دفناتے ہیں. ایک دوسرے سے بات چیت کرتے، جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے، اناج اگانے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، توڑنے کی، کاٹنے کی، چھانٹنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں. تو اگر کوئی کیڑا کوئی جانور اگر انسانوں سے قریب ہے تو وہ چونٹی ہے. اتنا اس کو عقل اور اتنی سمجھ ہے کہ اس کو اناج اگانے کی بھی صلاحیت ہے. اور آپ بھی دیکھیے کبھی اگر چونٹیاں جو اناج سال بھر جمع کرتی ہے، بارش کے چھینٹے پڑے تو برابر لا کے دھوپ میں سکھاتی ہے. اس کو معلوم ہے ورنہ اندر رہیں گے تو کیا ہوں گے، پھپھوند پھوٹ جائیں گے، اس کو خراب ہو جائیں گے، تو اس کو سکھاتی بھی ہے. تو دیکھیے آپ نے کیسی باتیں کی. اور آخری جو میرا پوائنٹ ہے وہ ایمبریولوجی پر ہے، علم جنینیات. علم جنینیات کے بارے میں انسان کیسا پیدا ہوتا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ آپ کی عمر کے ساتھ انشاءاللہ آپ باتیں اور سیکھیں گے. لیکن علم جنینیات ایک ایسا علم ہے کہ یہ آنکھوں سے دکھنے والی چیز نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں پہلے اس بات کو رکھنے سے پہلے. پروفیسر کیتس ایل مور، یہ کینیڈا کے ٹورانٹو یونیورسٹی کے ہیڈ پروفیسر ہے شعبہ جنینیات کے، ایمبریولوجی کی. ان کے پاس کچھ طالب علم مسلمان گئے اور قرآن میں اور حدیث میں جہاں جہاں انسان کی پیدائش کا تذکرہ آتا ہے اس کو لکھ کر لے گئے اور جا کر کہا کہ یہ ذرا پروفیسر صاحب ہم کو بتائیے یہ بات سچ ہے نہیں، ہم نے اس کو تحقیق کیا ہے. پروفیسر صاحب نے پڑھا اور کہا یہ تو وہ باتیں جن میں سے 80% باتیں مجھے بھی نہیں معلوم، میں تو ہیڈ ڈپارٹمنٹ، اور تم لوگوں نے سعودی عرب میں اتنا، سعودی عرب کے طالب علم تھے، اتنا ایڈوانس کنٹری ہوگا سعودی عرب آپ کا کہ آپ نے یہ سب ڈھونڈ لیا. تو کہا ہم نے سب ڈھونڈ لیا یہ سب.
تحقیق کر لی ہم نے سب. پھر پروفیسر کیتھ سیلمور نے وہ جو قرآن حدیث ان کو بولا نہیں جاتا قرآن حدیث اس کو لے کر اسے پڑھنا شروع کیا اور ریسرچ کیا. ریسرچ کرنے کے بعد 80% جو باتیں جو انہوں نے کہی اس میں سچ ہے اور صحیح ہیں, اس میں سے انہوں نے کہا کہ میرے کو 70% باتیں تو معلوم ہی نہیں تھی قرآن, وہ جو قرآن نے ان کو بولے تھے. آپ کی تحقیق پر میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ سب سچ ہے. پھر انہیں کہا گیا یہ کوئی تحقیق وحقیق ہم نے نہیں کی, یہ تو قرآن اور حدیث کی باتیں لا کے رکھ دی. تو کہا ہو ہی نہیں سکتا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہا یہ قرآن حدیث ہم نے لا, کہا جھوٹ بول رہے ہو تم, ہو ہی نہیں سکتا یہ. تو پھر انہیں قرآن جب بتایا گیا تو وہ تعجب میں پڑھ کر عربی زبان سیکھ کر انہوں نے قرآن سے پھر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دا ڈیولپنگ ہیومن. یہ MBBS کے پہلے سال کے لیے ٹیکسٹ بک ہے علم جنینیات کے لیے, انسان کیسا پیدا ہوتا ہے. اور اس کو انہوں نے دیا اسلامک ایڈیشن. ہر چیپٹر, ہر باب سے پہلے قرآن حدیث کیا بولتی ہے وہ لکھا, پھر باب کا شروعات کی. قرآن نے ایسی باتیں 1450 سال پہلے کی. جب انہوں نے یہ کتاب کو ریلیز کیا, اجرا کیا, تو ایک صحافی اٹھا اور اٹھ کر کہا پروفیسر کیتھ سیلمور, محمد, نعوذ باللہ اس نے ایسے الفاظ کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جابر اور ظالم انسان تھے, ہو سکتا ہے کسی حاملہ عورت کا پیٹ کاٹا ہوگا اور نکال کے دیکھ لیا ہوگا اور لکھ دیا ہوگا اپنی کتاب کے اندر, چونکہ وہ تو ایمان والا نہیں تھا. پروفیسر کیتھ سیلمور نے کہا بات تمہاری صحیح, ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کاٹا ہو, نکالا ہو اور لکھ دیا ہو, لیکن آپ کو یہ بات آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ وہ مائکروسکوپ کہاں ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب دیکھا. اس لیے کہ جو قرآن نے جو سٹیجز کی بات کی وہ سٹیجز ہے جب انسان کا وزن صرف 8 گرام سے 10 گرام ہوتا ہے اور اس کا سائز جو ہے 54 سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. یہ آنکھوں سے دکھنے والی بات ہی نہیں جو قرآن نے کہ انسان کیسا پیدا ہوتا ہے, کیسے ماں کے پیٹ میں بنتا ہے, پھر کیسا بڑا ہوتا ہے. یہ آنکھوں سے انسان جب مکمل اپنی ماں کے پیٹ میں جب انسان بن جاتا ہے تو بننے کے بعد وہ مشکل جو 8 سے 10 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے مکمل. اب صرف بڑھتا ہے پھر بعد میں پوری زندگی وہ کچھ مہینوں میں صرف وہ 40 دن کے فیز میں اور پھر صرف بڑھتا ہے, بڑا ہوتا ہے. قرآن نے ان اسٹیجز کا تذکرہ کیا, تمام تفصیلات بتائی. کیوں قرآن نے بات اس لیے اتنی تفصیل نے بتائی, اس لیے کہ انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے. اے انسانوں غور کر لو اپنی پیدائش پر, غور سے سنو میری آیتوں کو. اگر میں تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتا ہوں تو کیا مشکل ہے میرے لیے دوبارہ تم کو اٹھانا. چونکہ کسی چیز کو اگر بنانا مشکل ہوتا ہے تو پہلی بار ہی ہوتا ہے نا. دوسری ایک بار کمپیوٹر بن گئے, پورے کمپیوٹر خراب بھی ہو گئے تو پھر سے بنائے جا سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا انسانوں تم یقین نہیں کرتے دوبارہ اٹھائے جانے پر آخرت کے دن پر, تو دیکھو اپنی پیدائش کو. جب تم کچھ بھی نہیں ہوتے ہو پانی سے پیدا کرتا ہوں. آج تو سائنس کہہ رہی ہے ہڈی اگر مل جائے کوئی جانور کی تو ہم پیدا کر سکتے ہیں, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے پھر کہ انسان مرنے کے بعد جو ہڈی بن جائے یا مٹی بن جائے اللہ پھر سے اٹھا دے, ہے نا. تو اللہ نے ہمارے پیدائش کا, ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا, بہت تفصیلات دی. وہ اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب. آخر بس بات جو ہے کچھ سائنسدانوں کے نام گنوا دیتا ہوں, ان کے کارنامے, اور بات کو اپنی بس ختم کرتا ہوں. مسلمانوں نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر اس کے نبی کی سنت پہ عمل کر کے اتنے انکشافات کیے پھر, لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ بھول گئے. 8ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک صرف اور صرف مسلم سائنسدانوں کا آپ کو نام ملیں گا. مطلب 500 سال تک مسلمانوں کی جاگیر تھی سمجھ لیجیے سائنس, ہر چیز انہوں نے اس میں ایجاد کی, بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. اس سے پتہ چلتا ہمارے اسلاف جہاں دینی علم حاصل کرتے ہیں ہماری دنیا میں. جیسا مثال دو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, کون نام نہیں جانتا ان کا, بہت ساری کتابیں پڑھی جاتی ہے نا, بہت ساری جو ہے ان کا فلسفہ پڑھایا جاتا ہے نا امام غزالی کا. امام غزالی خود ایک سائنسداں تھے, میں بھی بتاتا ہوں ان کی تحقیقات کیا تھی اور دنیا کو کیا دیا انہوں نے. یہاں امام ہے ایک دین کے اندر, تو وہیں دنیا کے اندر ان کی تحقیقات سے دنیا فائدہ اٹھا رہی. تو یہ تھا اسلاف کا. آئیے مثال کے طور پر جابر ابن حیان, ان کو گیبر کے نام سے پہچانا جاتا ہے انگلش دنیا کے اندر. گیبر یہ فادر آف کیمسٹری ہے, کیمیا کے باپ کہلاتے ہیں. کیمیا پوری ایجاد, مختلف چیزوں کی ایجادات انہوں نے شروع کی. اور کیمیا سے کیا فائدے ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ کہ کیمیا کیمسٹری سے کچھ اگر آپ کو نہیں بھی سمجھتا کیمیا کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجیے جو آپ کی والدہ باورچی خانے میں سالن بناتی ہے وہ کیمیا ہی ہے نا. نمک اتنی, تیل اتنا, فلاں اتنا, اور بن کے کیا بنتا ہے سالن جو ہم کھاتے ہیں, ذائقے دار روٹیاں, کیمیا ہے یہ سب. تو کیمیا کے بارے میں انہوں نے ایسی ایسی ایجادات کی کو انتہا نہیں. اسی طرح جو ہے الخوارزمی, یہ وہ سائنسداں جنہوں نے الگوریتم بنایا. الگوریتم یہ بنیاد ہے کمپیوٹر کی. کمپیوٹر کی دنیا بن ہی نہیں سکتی تھی جب تک کہ الگوریتم ہوتا ہے. کسی کام, کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے لکھا جائے, پہلے یہ کام, دوسرا یہ کام, سو کہتے ہیں الگوریتم. الگوریتم کہا اس لیے جاتا ہے, الخوارزمی کے نام سے الگوریتم انگلش میں آتا ہے. یہ کمپیوٹر کی بنیاد ہے. اگر الخوارزمی الگوریتم ایجاد نہ کرتے تو کمپیوٹر کی دنیا آج آتی نہیں تھی. آج کمپیوٹر سے کتنے فائدے انسان اٹھا رہی ہے, اس کا سارا ثواب کس کو جا رہا ہوگا؟ الخوارزمی کو. ثواب جاری ہے نا, علم نافع چھوڑ کر گئے نا دنیا کے اندر. اسی طرح جو ہے ابن اسحاق الکندی, یہ بھی ایک سائنسداں تھے جس نے جو ہے فلسفے کے اندر
طبیعیات کے اندر، آپٹکس چشم اس کے اندر، اور میتھمیٹکس کے اندر ایجادات کی۔ اسی طرح جو عباس ابن فرناس ایک سائنسداں گزرے جنہوں نے 11ویں صدی میں یہ سوچا کہ انسان اڑ سکتا ہے اور بہت سے تجربات کیے، تو یہ فادر آف ماڈرن ایویشن ہے۔ آج کے جدید دنیا کی ایویشن سمجھتے نا، فلائٹ اڑنے کی جو ٹیکنالوجی کے باپ کہلاتے ہیں۔ جہاز تو بنے 1901 میں، رائٹ بردرز نے بنائے، لیکن اس کی شروعات عباس ابن فرناس نے کر دی تھی، جو کہ اندلس کے ایک شہر قرطبہ کے اندر، کورڈوبا جس کو کہتے ہیں، وہاں مختلف ایجادات کر کے جو ہے اڑنا سیکھتے تھے کہ انسان اڑ سکتا ہے جیسا پرندے اڑتے ہیں، اور مختلف تجربات کے اندر ہی بہرحال ان کا انتقال بھی ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو دیکھیے مسلمانوں کی جائے۔ اسی طرح جو ہے الراز جو ہے ریزز، امام رازی جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے میڈیسن، طب کے اندر کتابیں لکھی جو یورپ کے اسکولس اور کالجز میں جو ہے 17ویں صدی تک پڑھائی جاتی تھی، جس سے لوگ طب سیکھتے تھے۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہے ابو القاسم الزہراوی جو ہے، یہ جو ہے فادر آف ماڈرن سرجری، یہ باپ کہلاتے ہیں سرجری، سمجھتے ہیں ہم چیزوں کو کاٹنا، چیرنا، پھاڑنا، جس سے انسانیت بہت سارے آپریشنز ہوتے ہیں نا، انہوں نے کم و بیش 100 ایسے آلات ایجاد کیے جس سے آپریشن کیا جا سکتا ہے، اور ان 100 آلات میں سے 50 آج بھی دواخانوں میں یوز ہوتے ہیں، آج بھی یوز ہوتے، استعمال کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں البیرونی، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ابن سینا، ایویسینا ان کو انگلش میں کہتے ہیں۔ ابن سینا نے جو ہے ایک کتاب لکھی تھی القانون فی الطب، کینن آف میڈیسن، کہ قانون لکھا تھا انہوں نے کہ طب کیسا ہوتا ہے، اور ان کی یہ کتابیں 18ویں صدی تک یورپ میں پڑھائی جاتی تھی، اور کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک ان کی کتاب نہ پڑھے، اور آج بھی MBBS کے فرسٹ ایئر میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنے زمانے سے لوگ جو ہے اس سے فائدہ ہے۔ اسی طرح جو ہے عمر ابن خیام جو ہے شاعری کے اندر اور میتھمیٹکس کے اندر۔ اسی طرح جو ہے امام غزالی، الغزل کہتے ہیں ان کو انگلش کے اندر، سوشیولوجی، سماجیات، اور اس کے علاوہ تھیولوجی مطلب جو رب کے اوپر جو علم ہوتا ہے پورا، تھیولوجی کی، رب کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ان کا ہے فلسفہ، فلسفی، اور دنیا آج ہی پڑھتی ہے ان کے نام سے۔ اسی طرح جو ہے ایونزور ابن زہر، انہوں نے طب کے اندر اور سرجری کے اندر۔ الادریس، یہ پہلے سائنسداں تھے مسلم جس نے دنیا گول ہے اور اس کا پورا نقشہ بنا کے لوگوں کو دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ابن رشد ایوروز جس کو کہتے ہیں، ایک فلسفی تھے، اور انہوں نے پہلی بار یورپ کو یہ کہا کہ یورپ کے لوگوں تم جو ہے اپنی کتاب کو چھوڑ دو اور سوچو، زمین و آسمان میں غور و فکر کرو، اور وہی وجہ تھی کہ یورپ میں ایک رینیسانس، ایک تبدیلی آئی، ورنہ اس سے پہلے چرچ بولتا تھا جو ہم بولیں گے وہی سننا ہے تم کو، چرچ کی جو ہے ایک حکومت تھی، انہوں نے کہا نہیں چرچ نہیں، سوچو دنیا میں ایجادات کرو، اس لیے کہ ایجادات کرنا مذہب کے خلاف نہیں ہے، کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے نا، اور ان کی کتابیں پڑھ کے لوگوں نے ایجادات کی۔ اسی طرح جو ہے ابن بطوطہ، جن کے تعلق سے ہم جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کسی انسان نے اگر گھوما ہے اس زمانے میں تو ابن بطوطہ نے گھوما ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن الہیثم وہ انسان ہے جس نے آنکھ کیسا دیکھتی پہلی بار پتہ کیا، اور انہوں نے آنکھ کیسا دیکھتی پتہ کیسے کیا، ایک اندھیرا کمرہ کیا، پورا اندھیرا، اس میں ایک باریک سوراخ کیا، پن ہول بولتے ہیں اس کو، وہ سوراخ میں جب سامنے کی چیزوں کا عکس اس پہ پڑتا ہو کالے پردے پر، اور اس سوراخ پہ آتا، اس سوراخ میں سے وہ امیج اندر آتی، اور سامنے والی دیوار جو اندھیری ہوتی اس پر پڑتی تھی، امیج الٹی بنتی تھی، لیکن سمجھ رہا، تو انہوں نے پہلی بار ایجاد کیا، اور جس جگہ انہوں نے یہ تجربہ کیا اس کو قمرہ کہتے ہیں، انر اپارٹمنٹ جو ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں قمرہ، اور اسی سے لفظ آتا ہے کیمرہ جو آج ہم یوز کرتے ہیں۔ کیمرہ کیا ہے، اندر پورا اندھیرا ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو ایک چیز کھلتی ہے، اور پن ہول ایک پن کے اتنا 1 mm سے باریک سوراخ کھلتا ہے، اور باہر کا عکس لے کے اندر جا کے چھاپ دیتا ہے۔ وہی فلسفہ ہے پورے آنکھ کے دیکھنے کا، کیمروں کے چلنے کا۔ میری اور آپ کی نظریں کمزور ہو جائے تو ہم جو لگاتے ہیں نا، ابن الہیثم کو ثواب ملتا ہے اس کا، ان کی وجہ سے آج ہم دیکھ پا رہے ہیں۔ دیکھیے مطلب جس کو بولتے ہیں نا کروٹ وہ ثواب ملے، ویسے ہی حال ہو گیا، کروڑوں لوگ چشم لگاتے ہیں، سب ابن الہیثم کو ثواب جاتا ہے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا جس کی وجہ سے فائدہ ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھی رکھوں۔ تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں قرآن، ماڈرن سائنس اور مسلم سائنسدانوں کے بڑے کارنامے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے موقع ملا تو اور تفصیلی ہم گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ اور تعلیم کی اہمیت پہ کریں گے۔ یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ خوب دل لگا کہ خوب لگن سے جو آپ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے اس کو بھی حاصل کریں، اس لیے کہ دنیا اور آخرت اس پر ہماری جو ہے انحصار ہے، اور خوب دل لگا کہ اسکولی تعلیم بھی حاصل کریں، اس لیے کہ یہ بھی بہترین ثواب جاریہ کا ایک زبردست ذریعہ ہے، یاد رکھیے، اور یہ دنیا کے اندر ہمیں ایک مقام عطا کرتا ہے، ایک عزت دیتا ہے، اور بہت سارے فائدے معاش کے اعتبار سے ہم اس سے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا خوب دل لگا کہ ہم تعلیم حاصل کریں، اور آپ لوگ سب طالب علم ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا خوب دل لگا کہ علم حاصل کیجیے، اور ایک ایسے مدرسے میں جہاں یہ دونوں علم مل رہے ہیں خوب اس کا بہترین فائدہ اٹھا لیجیے، ہے نا، کیوں تو نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جب چھن جاتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کیا گیا اس کے پاس سے۔ تو لہٰذا جب ہمارے پاس یہ نعمت ہے ہم خوب وہ کریں۔ جب میں بھی چھوٹا تھا، بس ایک مثال رکھ کے بات ختم، جب میں بھی چھوٹا تھا یہی سوچتا تھا یہ پڑھائی بہت مشکل ہے، ہوتی نہیں، بلکہ میں تو ایسا سوچتا جب اسکول میں تھا کہ یہ جو سائنسداں کیوں مر کیوں نہیں گئے تھے، یہ پورے کے پورے کیوں ایجادات کی انہوں نے،
کتنی مشکل ہوتی ہے نا، فلاں کا فلسفہ، اس کا ضابطہ، اس کا یہ، اس کا وہ ہے نا مشکل. لیکن جب میں بڑا ہوا میں نے دیکھا یہ تو وہ تمام چیزیں سے انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے. اگر ہم ان کو سیکھیں گے تو انسانیت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ہم لوگ اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے ذریعے. تو لہٰذا آپ بھی طالب علم ہیں، آپ اللہ کی دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ نے جو کائنات بنائی اس کا علم حاصل کر رہے ہیں، دونوں علم آپ کو ایک ساتھ مل رہے ہیں. تو خوب دل لگا کے، لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، جوش کے ساتھ پڑھیے، اس لیے کہ آپ کا دینی علم حاصل کرنا بھی ثواب جاریہ، یہ تو فرض عین ہے، سب کو کرنا ہی ہے. اور آپ جو اسکولنگ کر رہے ہیں یہ بھی جو فرض کفایہ، یہ بھی انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو علم کی اہمیت سمجھنے کی اور اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اللہ جو علم دے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، یہ تھے جناب فیض سید صاحب جو آپ کے سامنے علم قرآن اور سائنس کے بارے میں اپنی معلومات پیش کر رہے تھے، اپنا علم پیش کر رہے تھے. لیکن سب سے بڑا فائدہ ان علوم کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ معرفت خداوندی. آدمی جتنا علم حاصل کرے گا اتنے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اور اللہ کی پہچان حاصل ہوگی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہچان حاصل ہوگی تو اس کے رضامندی کے طریقے آدمی سوچیں گا. لہذا طلباء عزیز کو چاہیے کہ کسی بھی چیز کو فضول نہ سمجھے. بہت سارے طلباء ہمارے جو ہے کہ بھئی یہ کیا نائم صاحب نے شروع کر کے رکھا، صبح بھی تھکو شام کو بھی تھکو. یہ دنیا تھکنے کے لیے ہے، یہاں تھکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آرام دیں گے. دنیا تھکنے کی جگہ ہے. لہذا اپنے آپ کو اپنے کام میں لگائے رکھے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.